فوج آئی تھی وہ کتنی ظالم تھی، کتنی بے رحم تھی، لہذا کربلا سے سبق لے کے ہم کو دنیا کو یہ پیغام پہنچانا چاہیے کہ آج بھی اگر کہیں بچوں کو مارا جا رہا ہے، کہیں ظلم ہو رہا ہے، کہیں بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے کل قتل کی رات تھی، آج فائنل ان کا جو جلوس نکلے گا وہ کربلا تک جانا ہے، کربلا پہ پھر وسرجن ہونا ہے۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے ایک جلوس ابھی اپنا جامع مسجد چھیتر سے آیا ہے اور ابھی پیر گیٹ پر آیا ہے، اور ایک جو ان کا مین جلوس ہے جو شیعہ سمودائے کا ہے وہ ہنومان گنج چھیتر سے آ کر امامی گیٹ اپنا پیر گیٹ پر آ چکا ہے۔ اب یہاں سے یہ دونوں جلوس اکٹھا ہو کر ایک ساتھ اکٹھا ہو گیا جلوس کی شکل میں اب آگے بڑھیں گے۔ آگے جاتے ہوئے لوگ حمیدیہ اور حمیدیہ سے ہوتے ہوئے جی پی او، رائل مارکیٹ اور کربلا جی اے ڈی کراسنگ ڈی آئی جی آفس ہوتے ہوئے جائیں گے۔ اب یہ بیسیکلی شروعات ہے اور اب اس کے پیچھے پھر باقی تاجیے اور سواریاں ان کے ساتھ جڑتی جائیں گی اور دھیرے دھیرے یہ پروسیشن بڑھتا جائے گا۔ پورے مارگ ویوستھا کو قریب 6 سیکٹرز میں ڈیوائیڈ کر رکھا ہے اور ہر ایک پر ہمارا راجپترت ادھیکاری بھی لگے ہوئے ہیں اور پریاپت ماترا میں پولیس بل ہے، قریب 1500 کے آس پاس کا پولیس بل ہے۔ جگہ جگہ پر ہم نے ریپڈ ایکشن فورس اینڈ کیو آر ایف بھی ہماری ڈپلوائے کر رکھی ہے اور یہ محرم کا جلوس شانتی پوروک سمپن ہو، اس کی ساری ویوستھا بھوپال پولیس کی طرف سے کی گئی ہے۔ کتنا پولیس بل لگا ہوا؟ میں نے بتایا نا قریب 1500 کا بل ہے، الگ الگ پوائنٹس پہ ہیں، اور چونکہ پورے شہر سے سارے جو تاجیہ ہے وہ آ کے یہاں پر اکٹھے ہوں گے اور یہاں کے بعد پھر ایک جلوس کی شکل میں یہ روانہ ہوں گے۔ سر آپ کا نام بتا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام ہے مولانا ڈاکٹر عباس رضا۔ میں علی گڑھ یونیورسٹی میں ریسرچ اسکالر ہوں اور اسلامک اسٹڈیز پہ بھی میں نے کافی کام کیا ہے۔ آج ہمارے ہاں سوگ کا دن ہے، عزاداری کا دن ہے، غم منانے کا دن ہے۔ یہ جو آپ جلوس دیکھ رہے ہیں، جو یہ دیکھ رہے ہیں، یہ کربلا کے 72 شہیدوں کی یاد میں نکلا ہے۔ کربلا کا سانحہ اور کربلا کا معرکہ یہ واقعہ اس لیے پیش آیا تھا کہ وہ دین اسلام جو ہمارے اللہ نے 1,24,000 نبیوں کے ذریعے سے ہمارے درمیان بھیجا تھا، پہنچایا تھا، جسے دین اسلام کہا جاتا ہے۔ جناب آدم اس کے پہلے لیڈر تھے، پہلے نبی تھے، پہلے ہادی تھے، وہ لے کر کے آئے۔ اس کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ انہی کے نواسے نے یہ قربانی پیش کی ہے اور پورا بھرا گھر۔ مقصد یہ تھا کہ جو دین اسلام ہے اس میں اس کے اصولوں کو بدلا جا رہا تھا، اس کے قانون کو مٹایا جا رہا تھا، اس کے جو دستور ہیں اس میں تبدیلی لائی جا رہی تھی۔ کوئی بھی دین کا ذمہ دار، کسی بھی مذہب کا ماننے والا اور خاص طور سے جو اس کا مالک اور وارث ہے، وہ کبھی بھی اپنی وراثت کو، اپنی چیزوں کو بگڑتا ہوا، خراب ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا ہے۔ لہذا پہلے تو نواسۂ رسول نے سمجھانے کی کوشش کی، بتانے کی کوشش کی، جگہ جگہ پیغامات دیے، خطبے پیش کیے، لیکن جب ان کو یہ لگا کہ یہ کام خطبوں کے ذریعے سے یا زبانی طور سے نہیں ہو سکتا ہے، تو اب انہوں نے، چونکہ یزید نے امام حسین سے، یزید جو ابو سفیان کا پوتا، معاویہ کا بیٹا تھا، اور یہ رسول اسلام کے مقابل یہ افراد، یہ پوری ٹیم، یہ پوری کمیٹی تھی، لہذا جب اس کا باپ معاویہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو یہ اقتدار پہ آیا ہے، حکومت پہ بیٹھا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ بیٹھنے کے بعد اس نے دنیا کے تمام شہنشاہوں سے، بادشاہوں سے، بڑے بڑے لوگوں سے اپنی بیعت مانگی کہ سب میرے انڈر میں آ جاؤ، سب میری پیروی کرو، مجھے فالو کرو۔ یہی کام اس نے امام حسین کے لیے بھی کیا، جبکہ امام حسین یہ دیکھ رہے تھے کہ جس دین اسلام کا یہ محافظ بنایا گیا ہے یا حاکم یا لیڈر بنا ہوا ہے، اس کو بدل رہا ہے۔ شراب جائز نہیں ہے، اس کو جائز کر رہا ہے۔ زنا حرام ہے، اس کو حلال کر رہا ہے، خود بھی کرتا ہے۔ یہاں تک کہ بہت دوسرے وہ کام، قمار بازی یعنی جوا کھیلنا، یہ بھی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کو وہ جائز کر رہا تھا۔ لہذا اگر نبی کے نواسے یعنی امام حسین اس کی بیعت کر لیتے، اس کی حکومت کو تسلیم کر لیتے، تو آج اسلام کی صورت بگڑ جاتی۔ اللہ نے جو دین، جو شریعت، جو اصول، جو قوانین آسمان سے اتارے تھے، 1,24,000 نبیوں نے جس کے پیچھے محنت کی تھی، وہ تمام چیزیں رائگاں ہو جاتی۔ لہذا انہوں نے انکار کیا۔ انکار کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو ان کے وطن میں رہنے نہیں دیا گیا، مکہ مدینہ شریف میں۔ لہذا مدینے سے وہ اپنے پورے گھرانے کو لے کر کے راستے میں مکے سے ہوتے ہوئے کوفے کے راستے سے وہ کربلا پہنچے، اور وہاں پہنچنے کے بعد یزید نے
بیعت لینے کے لیے لشکر پہ لشکر بھیجا ہے، اور جب یہ ہوا کہ امام بیعت نہیں کر سکتے ہیں تو انہوں نے طے کر لیا کہ اب ان کو قتل کر دیا جائے۔ لہذا کہاں ایک طرف کم سے کم جو تعداد ہے لشکر یزید کی وہ 30,000 جو منیمم ہے، اور میکسیمم تعداد ان کی جو بتائی جاتی ہے وہ 9 لاکھ، کہاں 9 لاکھ کا مجمع، اور کہاں دوسری طرف سے 72، اس میں بھی سب جوان نہیں ہیں، کوئی 90 سال کا بوڑھا ہے، کوئی 75 سال کا بوڑھا ہے، حد ہے کہ 6 مہینے کا بچہ، 8-9 برس کے بچے، 13 برس کے بچے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ان 72 افراد میں شامل ہیں، صرف اس لیے کہ یہ دین بچ جائے، یہ مذہب بچ جائے، یہ دھرم اپنی اصلی صورت پہ، اپنی اصلی شکل پہ باقی رہے، لہذا یہ قربانی پیش کی گئی ہے۔ اور قربانی سے پہلے 4 محرم کو خیمے جو فرات کے کنارے، دریا کے کنارے تھے، اسے ہٹا دیا۔ 7 محرم تک پانی ختم ہو گیا امام حسین کے خیمے میں، ایک قطرہ پانی نہیں، 3 دن کی بھوک اور پیاس، اور اس کے بعد عاشورہ کے دن اسی بھوکی پیاسی حالت میں اس پورے گھر والوں کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ امام حسین کا اس قربانی کا واحد مقصد یہ تھا کہ اللہ کا نام بچ جائے، اللہ کا دین بچ جائے، محمد کا نام بچ جائے، نبیوں کی محنت بچ جائے، اور سب سے بڑھ کر کے یہ ہے کہ دنیا میں انسانیت کو بچایا جا سکے۔ یہی سب سے بڑا پیغام تھا جو اس عزاداری کے ذریعے سے ہم لوگ جلوسوں کے ذریعے سے، مجلسوں کے ذریعے سے دیتے ہیں۔ ہم سن رہے تھے آپ کو، آپ فلسطین کو لے کر بولے اور ایران کے سٹینڈ کی آپ نے تعریف کی۔ دیکھیے، کیوں تعریف اس لیے کی کہ یہ جلوس بھی ہم نے جیسے آپ کو بتایا ظلم کے خلاف پروٹیسٹ ہے، احتجاج ہے۔ فلسطین میں وہاں مسلم ہے، غیر مسلم ہے، اس سے بحث نہیں، چونکہ جب بھی کوئی اٹیک ہوتا ہے، اگر آگ لگتی ہے تو وہاں مسلم اور ہندو گھرانہ نہیں دیکھتی ہے، وہ سارے مکانات کو اپنی زد میں لیتی ہے۔ ہمارا اصل مقصد ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہے، احتجاج کرنا ہے۔ چونکہ فلسطین کے خلاف پوری دنیا میں بہت سارے اسلامی ملک ہیں، لیکن صرف اسلامی ملکوں میں ایران ہی ایسا ملک ہے جس نے باقاعدہ آواز اٹھائی ہے، اسٹینڈ لیا ہے، اور جب اسرائیل یا امریکہ نے حملہ کیا، اٹیک کیا ہے، تو ایران صرف اسی لیے اس کے اوپر اٹیک کیا گیا کہ وہ ان لوگوں کی مدد کر رہا تھا مثلا، اور وہ بھی اس طریقے سے نہیں کہ وہاں جا کے مدد کی ہے، انہوں نے آواز بلند کی تھی، انہوں نے اپنا ارادہ ظاہر کیا تھا، اپنی اسپیچز دی تھی مثلا کہ کوئی ظلم کے خلاف ہم کسی بھی چیز کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ہندوستان کے مسلمانوں سے ایران کے سٹینڈ کو لے کر اور فلسطین کو لے کر کیا اپیل ہے آپ کی؟ بھائی دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی قدر کرنا سب سے آگے ہے۔ کوئی بھی کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، ہندوستان ہو، ایران ہو، کسی بھی جگہ کا، وہ سب سے پہلے اپنے ملک کو ترجیح دیتا ہے، اس کے بعد دوسری تمام چیزوں کو دیکھتا ہے۔ ملک کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی چیز ہمارے لیے مذہب ہوتی ہے۔ کوئی کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، وہ اپنے مذہب کی ہی باتیں کرے گا اور اسی کا سپورٹ کرے گا۔ ایران یقیناً اس وقت دنیا میں اسلامی ممالک میں سب سے بہترین وہ ملک ہے کہ جس کو صرف ہماری قوم نہیں بلکہ غیر مسلم بھی اس کو فالو کرتے ہیں، اور یہ مانتے ہیں کہ ایران نے جو کام کیا ہے دنیا والوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پورے انسانوں کے لیے، وہ کسی اور کے ذریعے سے یہ کام انجام نہیں پایا ہے۔ تو ہمارے ہندوستان کے مسلمان سب سے پہلے تو اپنے ملک کے قانون کو فالو کریں گے۔ اگر یہاں سے ان کو پرمیشن ملتی ہے کہ آپ جائیے وہاں تو وہ جا بھی سکتے ہیں، اور اگر منع کر دیا گیا کہ آپ کو کہیں نہیں جانا ہے تو وہ نہیں جائیں گے۔ ملک آگے ہے، اس کے بعد ہمارا دین ہمارے سامنے ہے، اور بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دین ہماری جان سے آگے ہے۔ اگر دین پہ، مذہب پہ، دھرم پہ کوئی بات آئے گی تو ہم اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ لوگ سمرتھن کرتے ہیں ایران کے سٹینڈ کا؟ ایران کے بالکل سمرتھن کرتے ہیں۔ ایران جو کر رہا ہے سمرتھن کرتے ہیں؟ ایران جو کرتا ہے سمرتھن ہمارا ہے ان کے ساتھ، بالکل ہے۔ ایک اور سوال ہے، یو پی میں اس وقت جو محرم کے جلوس نکل رہے ہیں اس کی ہائٹ کو لے کر فیصلہ لے لیا، کعبہ یاترا میں دھرم پوچھ تاچھ ہو رہی ہے۔ یہ سب تو سیاسی چیزیں ہیں، دیکھیے ہے نا، اس کو ہماری صداداری سے کوئی زیادہ ربط نہیں ہے۔ جو اس جلوس کا، محرم کا جو پیغام تھا وہ میں یو پی سے ضرور ہوں، لیکن وہ کیا ہو رہا ہے وہ حکومت اور اپنے قانون۔ بھائی دیکھیے، میں سیاست سے جڑا ہوا نہیں ہوں، میں ایک دھارمک اسٹوڈنٹ ہوں، ہے نا، ریسرچ اسکالر ہوں، میں اپنے دھرم کے بارے میں بتا سکتا ہوں۔ پالیٹکس کیا ہے اس کے بارے میں مجھے نالج نہیں ہے۔ تاجیوں کی ہائٹ کو لے کر کیا سرکار کو فیصلہ لینا چاہیے؟ اب بھائی بہت سارے مشکلات، دیکھیے تار آپ کے سامنے ہے، اگر اس تار سے اوپر تادیے کا ہائٹ جا رہا ہے تو پرابلم آئے گی نا۔ یہ تو عقل بھی ہماری کہتی ہے، ہماری عزاداری، ہمارا جلوس، یہ آپ مان کے چلیے کسی بھی چیز میں بادھا نہیں بن سکتی، بادھا ڈالنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کو آسان کرنے کے لیے ہوتا ہے۔
ہم بہت اونچے اونچے علم تو خیر جھکا کے نکل جاتے ہیں، تادیہ کو جھکانا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ عقل انسان کی عقل بھی، بدھی بھی یہ کہتی ہے کہ وہ کام نہیں کرنا چاہیے جو جس سے دوسروں کو اذیت یا تکلیف ہو۔ گورنمنٹ کا اب میں نے اس فیصلے کو سنا نہیں ہے اور نہ اس کے بارے میں کوئی اسٹڈی کی، چونکہ میں اپنے اسٹڈی میں مصروف تھا۔ 10 فٹ کو لے کے فیصلہ لیا انہوں نے۔ ہاں اگر لیا ہے تو بھائی یہ تو گورنمنٹ کا اپنا ایشو ہے، ان کا پروٹوکال ہو سکتا ہے، ان کی چیزیں ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں، ٹھیک ہے۔ نہیں کرتے رہو۔ شدتیں برداشت کی اور فرعون کے دربار میں رہ کے بہت ساری تکلیفیں جھیلی۔ وہ اسلام جس کے لیے جناب عیسیٰ کو سولی پہ چڑھا دیا گیا عیسائیوں کے بقول، وہ اسلام جس کے لیے پیغمبر اکرم نے 23 سال اتنی محنت کی کہ پورا جسم لہو لہان ہو جاتا تھا، مگر وہ راہ تبلیغ میں کبھی کوئی کانٹا بچھا رہا ہے، کوئی کوڑے پھینک رہا ہے، کوئی پیغمبر پہ کوئی اور ستم کر رہا ہے۔ عزیزو 1,24,000 نبیوں کی وراثت اور نبیوں کی محنت کا نام ہے دین اسلام۔ آواز بلند نعرہ سلام۔ دین کو مٹانے کے لیے یزید نے سن 60 ہجری میں خروج کیا اور 61 ہجری ماہ محرم کی بالکل ابتدائی تاریخ تھی جب وہ قافلہ لے کر کے اپنے لشکر کو سرزمین کربلا پہ بھیجتا ہے۔ اب مجھے بتائیے اگر یہ سارا کام ہوتا رہتا تو یہ اسلام میں ساری خرابیاں پیدا ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ صرف اسلام کی بات نہیں، تمام مذاہب میں ہر ایک دھرم میں کسی بھی غلط کام کو برداشت نہیں کیا جاتا ہے۔ لہذا جو دین کا ذمہ دار ہوتا ہے، جو دھرم کا مالک ہوتا ہے، جو مذہب کا وارث ہوتا ہے، وہ اپنی وراثت کو بچاتا ہے، اپنے دین کا تحفظ کرتا ہے، اپنے دھرم کے لیے آواز بلند کرتا ہے، اور اگر قربانی بھی پیش کرنا پڑے تو دھرم آگے آگے ہوتا ہے، اس کی جان پیچھے پیچھے ہوتی ہے۔ آج زمانے میں دیکھ لیجئے آغائے خامنئی نے سرزمین ایران سے یہی تو نعرہ بلند کیا تھا کہ میری اپنی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے، میں تو اسلام کے لیے قربانی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کربلا سے امام خامنئی نے لیا تھا جب یزید دین اسلام کو بدلنے کی کوشش کر رہا تھا، نبیوں کے اصول کو ختم کرنا چاہ رہا تھا، انبیاء کی محنت کو برباد کرنا چاہ رہا تھا، تو نواسہ رسول نے اس کے خلاف اقدام کیا۔ یزید برسر اقتدار آیا، اس نے بیعت کا مطالبہ کیا۔ بیعت کا مطلب یہی تو ہوتا ہے نا کہ جو کچھ یزید کر رہا ہے اس کی تائید کر دیا جائے، اس کے سلسلے میں اپنی رائے کو ظاہر کر دیا جائے۔ عزیزو یاد رکھیے تاریخ اسلام کہتی ہے ساری دنیا کے شہنشاہوں اور بادشاہوں سے یزید نے اپنی بیعت لے لی تھی، صرف ایک حسین ابن علی کی ذات تھی جو اپنے انکار پر اڑے رہے۔ انہوں نے کہا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اور جب یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا تو میرا دل کہتا ہے تمام نبیوں کی نگاہیں نبی کے اس نواسے کے چہرے پر ٹکی ہوگی۔ آدم دیکھ رہے ہوں گے، ابراہیم دیکھ رہے ہوں گے، نوح دیکھ رہے ہوں گے، موسیٰ عیسیٰ دیکھ رہے ہوں گے، ہر نبی یہ دیکھ رہا ہوگا کہ آخر میرا حسین جواب کیا دیتا ہے، میرا حسین جواب کیا دیتا ہے۔ اور عزیزو جب حسین نے یہ کہا ہوگا
کہ میں مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے، تو آدم نے بڑھ کے کہا ہوگا واہ حسین ابن علی، تو نے میری محنتوں کو بچا لیا۔ نوح نے بڑھ کے کہا ہوگا حسین تم پر ہمارا سلام، تم نے ہماری محنت کو رائگاں نہیں دیا جانے دیا۔ ابراہیم نے کہا ہوگا، موسیٰ عیسیٰ، ہر ایک نبی نے بڑھ کے حسین کا گلا چوما ہوگا، حسین کے لبوں کو چوما ہوگا۔ واہ حسین تم نے وہ کام کیا جو کائنات میں کوئی ذات نہیں کر سکتی تھی۔ اسی لیے اگر ہم زیارتوں میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، اے آدم کے وارث تم پر ہمارا سلام، اے نوح کے وارث تم پر ہمارا سلام، اے ابراہیم کے وارث تم پر ہمارا سلام، اے موسیٰ عیسیٰ کے وارث تم پر ہمارا سلام، اے فرزند رسول تم پر ہمارا سلام، اے علی و فاطمہ کے بیٹے تم پر ہمارا سلام، اے خدیجۃ الکبریٰ کے بیٹے تم پر ہمارا سلام۔ یہ اسی لیے ہم سلام کرتے ہیں کہ آج اگر اسلام ہمارے سامنے اپنی اصلی شکل و صورت میں باقی ہے تو یہ حسین ابن علی اور کربلا کی 72 قربانیوں کا نتیجہ ہے، جو اسلام زندہ ہے اور انسانیت بھی زندہ ہے۔ لبیک یا حسین۔ بس آخری بات آپ کی خدمت میں، اس لیے عزیزو چونکہ کربلا کی سرزمین پر نبی کا گھرانہ قربان ہو گیا تھا، تاریخ اور روایت گواہ ہے اس بات کی۔ پیغمبر اکرم کی ایک زوجہ جناب ام سلمہ، روز عاشور یہی وقت تھا، عصر کا ہنگام تھا کہ ان کو نیند آ گئی، انہوں نے خواب کے عالم میں پیغمبر اکرم کو دیکھا، بال بکھرائے ہوئے، چہرے پہ خون کی چھینٹیں پڑی ہوئی ہیں، چہرہ پریشان حال ہے۔ پوچھتی ہے یا نبی خدا یہ کس حال میں آپ کو دیکھ رہی ہوں، آخر ماجرا کیا ہے؟ تو جناب پیغمبر اکرم نے کہا اے میری زوجہ ام سلمہ، میں ابھی ابھی کربلا سے واپس آ رہا ہوں، میرا نواسہ حسین شہید کر دیا گیا۔ عزیزو ذرا غور کیجئے، جو نبی حسین کی شہادت میں گریہ کر رہا ہے، جو نبی اپنی زوجہ ام سلمہ سے کہتا ہے میرا حسین مارا گیا، ارے بال بکھرائے ہوئے ہیں، چہرے پہ پریشانی کے آثار ہیں، اے نبی کی سنت پر عمل کرنے والوں مسلمانوں، اے ہندوستان کے رہنے والوں ہندوستان کے باشندوں، امام حسین نے اپنی شہادت سے پہلے لشکر یزید سے یہ کہا تھا اے یزید اگر تو مجھے مہلت دے دے تو میں ہندوستان جانا چاہتا ہوں۔ یہ فخر ہے ہمارے لیے کہ حسین نے اس سرزمین کربلا سے کسی اور ملک کا ارادہ نہیں کیا، اگر ارادہ ظاہر کیا تھا تو صرف ہندوستان کا ارادہ کیا تھا۔ لہذا ہم ہندوستان والوں کو حسین کی خدمت کرنا چاہیے، حسین کی مہمان نوازی کرنا چاہیے، حسین کا استقبال کرنا چاہیے۔ لہذا جب نبی رو رہے ہیں، جب رسول رو رہے ہیں، جب رسول کی زوجہ رو رہی ہے، تو کیا نبی کی سنت پر عمل اسی طریقے سے کیا جاتا ہے کہ ناچا گائے، گانا گایا جائے، ڈانس کیا جائے، ارے سرخ لباس پہنے جائیں، عید جیسا ماحول بنایا جائے؟ کائنات میں حسین کی قربانی جیسی کوئی قربانی نہیں ہے۔ جب نبی رو رہے ہیں تو ہماری بھی ذمہ داری ہے، ہمیں بھی رونا چاہیے، ہمیں بھی گرہ کرنا چاہیے۔ یہ اتنا بڑا جلوس اسی رسول کو تعزیت پیش کرنے کے لیے نکلا ہے، جناب فاطمہ کو غصہ پیش کرنے کے لیے نکلا ہے، حسین کی اسی شہادت اور قربانی کے مقصد کو دنیا کے سامنے پیغام پیش کرنے کے لیے نکلا ہے۔ آپ خود غور کیجئے کہ کربلا کی سرزمین پر حسین 72 کو لے کے جا رہے ہیں، جنگ کرنے نہیں گئے تھے، اسلام بچانے کے لیے گئے تھے۔ تو یاد رکھیے گا، میرا یہ جملہ یاد رکھے، میرا ہر نوجوان یاد رکھے یہ جملہ، کیونکہ میں یہ جملہ شہید کا بچہ آیا اور آ کر کے پوچھتا ہے اے میرے معظم یہ آپ کو جذبہ کہاں سے ملا، یہ آپ کو ہمت کہاں سے ملے؟ تو میرے معظم دین کا حصہ ہو جاتا۔ آپ سب جانتے ہیں کسی بھی طرح کا فساد، کسی بھی طرح کی خرابی کسی بھی دھرم میں جائز نہیں ہے۔